آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر. یہ تھوڑی نہیں وہی سے بچے پالنا وہی سے اپنا پیٹ پالنا اور وہی مال کا نقصان کرنا. پھر ساری دنیا کا فکر ہے برکت نہیں رہی رحمت نہیں رہی سکون نہیں رہا نئی نئی بیماریاں آ گئی. ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی. کبھی اس کا حق پیٹ میں گیا کبھی اس کا حق گیا کبھی اس کا مال گیا کبھی یہ ہوا سکون کیسے آئے گا. یہ نبی کا سلطان صدیق اکبر نبی کا پہلا خلیفہ نبی کا جانشین مسجد نبوی کا امام گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں طاقت نہیں تو کہاں سے لائی. ہم نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن امی. میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی کئی دن میں نے آٹا بچایا گزارا کیا وہ آٹا بیچ کر تھوڑی سی چربی منگائی تھوڑا سا میٹھا منگایا بچوں کے لیے بنایا تھا آپ کو بھی دے دیا. فرمایا کاغذ لاؤ اسی وقت بیت المال کو لکھ دے گا. اب وہ بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے اتنا آٹا کم کر دیا جائے. تم کیا جانو ابو بکر کون ہے. کبھی کسی بوڑھی نے کبھی کسی بہو نے کبھی کسی نے دھیے کہا کہ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں. نظر اللہ میں حسین نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اولا کو امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا سب کے قرضے چکا دیے سب کے لینے میں نے برابر کر دیے. پر او میرے اللہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے میں نہیں دے سکتا. بڑا عجیب ہے گھر کا گھر بڑا عجیب ہے. ہجرت آ کر تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے. صدیق اکبر کا والد زندہ ہے ابو قحافہ بوڑھا ہے آنکھوں سے نابینا ہے ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک بعد میں لایا لاٹھی کے سہارے گھر آیا. پتہ تو چل جانا کہ راستہ لگا نبی کے ساتھ میرا بیٹا اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا کیوں اسماء جی دادا جان میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی تیزی کوئی پیسہ کوئی کپڑا کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا. باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے وہ اتنا قربان ہے وہ اتنا پروانہ ہے اور اس قدر کا نثار ہے کوئی شاید نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ تھا میرے والد نے بنا رکھا تھا اس میں پیسے رکھتے تھے تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں پہ پھر ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا اور میں نے اپنے دادا سے کہا نہیں دادا جان اب کے تو ابا جی نے حد کر دی بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. ایک پیسہ تو کیا اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار ہے. انہوں نے کہا نہیں دادا آؤ تو صحیح
कहती है कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े को ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक डाला, ये सब भरा पड़ा है। कहना अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हराम रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए 7 बल्ले बांध के ले गए, न जाने कहाँ काम आएगा। ये वो सैयदा आसमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शाम को हामन दस्ते में कूद कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा आन को, नहीं देखा मान को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यादी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कई नहीं कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा में नमाज की नियत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफिरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, क्या अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पड़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है। हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो यार इसका कुरान पढ़ करें। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, जिक्र भी पढ़े, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगी हो, जगी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम का गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं, अंदर गुंजाइश खत्म हो गई। ऐसा नहीं जो लोगों का ख्याल है, दीन के ख्यालात पे नहीं चल सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार है, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया बेटी ये कपड़ा कैसा है? अरे अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मुझे खतरा है, देखा है आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया। अल्लाह अकबर। नाराज हुए, फरमाया ऐसा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। अच्छा ये कपड़ा जो तुमने कफन के लिए मंगाया, नबी ने किसी बेवा को दे दिया, सर पे डाल के पर्दा करने की।
کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا رنگ ڈھکنے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی، وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو خبر بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عائشہ، او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، اور عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بنا۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سرکار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی، ابا جان، جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کپڑوں میں 12 پیون تھے، 12 ٹاٹیاں تھی۔ فرمایا عائشہ، پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاٹیوں میں گیا ہوں، میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو، یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننے کو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یہ لکڑی سے اٹھا کر پڑے پڑے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ تو پہنے۔ کرنے کا مقصد یہ کہ حضرات کی زندگی کو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکار خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2.5 سال میں، وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن کو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہمارے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ انسان میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے، موت کا جھٹکا تو سب کو لگ رہا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کرنا رہتا ہے۔
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق تک چکا دیے. باقی جو بات رہی وہ سیدھی سیدھی رقم پر مرحوم کہتا ہے ادا صدیق دار اسلام سے قرضہ بقا ہے. ادا صدیق دار اسلام سے قرضہ بقا ہے. جتا جس کی ہاتھوں اس آخری زمین لگا ہے. وصولی ڈال حاکم کا نجوارہ صحابہ نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانکار نبی کا یار نبی کا وفادار ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے. اور وصیت کی استغفر اللہ کہ مجھے غسل دینا میرے انہیں کپڑوں میں دفن کرنا اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا کے سامنے لے جانا توجہ کرنا نہیں لگا کرو. اور یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے حضور کا حجرہ ہے روزہ ہے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا کالی کمری والے صدیق آ گیا ہے. فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا. علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو لا کر کے روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی کہ لگا محبوب کو محبوب سے ملا دو. کیا شان ہے ان لوگوں کی, کیا عظمت ہے ان لوگوں کی. زندگی اس محبت میں عظمت میں اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا.